یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتی۔ یہ انسان کی شارٹ لائف، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور وہ صحابی۔ پیارے دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سنیے، اور یہ بیان پرانا بیان نہیں ہے، 24 جنوری 2025 کا بیان ہے، نیا بیان ہے، اور اس بیان میں آپ کو بہت ہی خاص باتیں سننے کو مل جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو آپ ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے، یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے، کہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں، وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں، فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے، خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔
اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا. اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے. اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے. یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے، ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا. سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے. یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا. نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے. لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے. اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے. فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے. عزیزان گرامی اوقات، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے. جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जीनत तो तुम्हारे ही लिए, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फकीर उठाया जाओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में कोई चीज रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी से अंदाजा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था। एयरपोर्ट पर पहुँचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज़्यादा चीज़ें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज़्यादा का अलाउड नहीं है। और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई कहता है नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था इसको ले लेता हूँ। वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीज़ें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफ़र पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफ़र मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को। और फिर अंदर आकर जब बैठे, मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहाँ से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था और भी कुछ चीज़ें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे। किस चीज़ की नसीहत करूं, किस चीज़ की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहाँ रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है, जहाँ ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती हैं। इसीलिए शेख सादी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा, जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी जमीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सुबह ये लकड़ी लेकर तू राउंड मारना और इतना गोल सर्कल बनाना सूरज डूबने से पहले पहले तक, जितनी जमीन घेर लेगा वो पूरी तेरे नाम पर। उसने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन मैं घेर सकता हूँ एक पूरे दिन। मियाँ मुंबई वाले अच्छी तरह जानते हैं, 4x4 की जगह मिल जाए तो यहाँ कितनी बड़ी गनीमत होती। और उस बंदे को बादशाह ने कहा लकड़ी हाथ में ले ले और लकीर खींच, शाम होने से पहले जितना करेगा पूरा तेरे नाम पर। वो निकला और जब लकीर खींचते खींचते जब चलने लगा, पीछे मुड़ के देखता था बहुत लंबी हो गई है, इतनी जमीन मेरे नाम पर होने वाली है। दोपहर हो गई, वो वापस आना नहीं चाह रहा है। वापस आकर के सर्कल पे खत्म तो करना है जहां से शुरू किया था। सोचता और थोड़ा करते करते वो असर हो गई उसकी। अब उसको लगा कि वापस पलटना चाहिए। कई किलोमीटर हो गए थे, इतने किलोमीटर की जमीन
اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا۔ اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی۔ اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا۔ دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ۔ اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے، ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر، اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، اب سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، بیکار بھی نہیں، حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اس کا عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟
میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دہدا کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دہدا نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے، ان کی بیوی ان کے بچے باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دہدا اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے۔ ام دہدا پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھی۔ وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے، اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدا کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدا نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی، اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدا سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے، آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہے۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے، مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا، کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے۔ حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا، جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انس بن نزیر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی۔ خط کو بند کر دیا، رکھ لیا۔ حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی، کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز، وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا،
बीवी हंस कर कहती तुम नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, खत आ गया है। अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी से इतनी बात सुनी, सीधे जाकर के गला पकड़ लिया, गर्दन को दबोच दिया और कहा उस वक्त तक मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा का फरमान ना आ जाए। गर्दन पकड़ लिया उस औरत की जिसको सबसे ज्यादा ये चाहते थे, ले आए हुजूर के पास, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, आपका राज था, मैंने तो नहीं बताया, मगर मेरी बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और इसलिए मैं इसकी गर्दन पकड़ करके लाया हूं कि कहीं मैं मुजरिम न बन जाऊं, नबी पाक का राज इफ्शा करने वाला मैं मुजरिम न बन जाऊं। आका अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसको खत्म कर दूं या इसको तलाक दे करके आजाद कर दूं, आपके फरमान पर मैं कामिल अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनस छोड़ दे गर्दन, जिस तरह तू हमारे राज की हिफाजत करता है, ये मेरी सहाबिया है, ये भी मेरे राज की हिफाजत करेगी। उसके बाद हाथ छोड़ दिया और अपनी बीवी से कहा कि देख मेरी मोहब्बत मेरा इश्क अपनी जगह पर, बात जब मुस्तफा की आएगी पूरी कायनात को मैं छोड़ दूंगा, मेरे मुस्तफा की बात को अमल करूंगा। और उस बीवी ने भी यही कहा अनस अगर तू मुझे राज बता देता हुजूर का, इश्क में डूब करके, मोहब्बत में डूब करके, तो जो गला तूने मेरा पकड़ा कल मैं तेरा गला पकड़कर हुजूर के पास लाती कि हुजूर ये आपकी गुलामी के काबिल नहीं है। ये उनका कमाल दर्जे का ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। एक मदीने की खातून ऐसी है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़की है, हुजूर के पास एक हबशी काले रंग के साहबी है, आए कहा या रसूल अल्लाह मुझसे कोई शादी नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि जा मैं तेरी शादी के लिए एक जगह पर पैगाम भेजता हूँ, और भेजा उस लड़की के घर। अंसारी साहबी की एक लड़की इतनी खूबसूरत है मदीने में, उनके घर भेजा। ये तो हबशी किस्म के थे, ये एक पैगाम लेकर के जब आए, माँ बाप बाहर बैठे हुए, लड़की अंदर है। माँ बाप ने देखा क्यों आए हो, कहा मैं पैगाम लेकर आया। किस चीज का? आपकी बेटी से निकाह का। किसने भेजा? कहा अल्लाह के रसूल ने। माँ और बाप है, शक्ल और सूरत देखी और उनकी हसीना बेटी। कहा ठीक है तुम जाओ वापस, हम हुजूर से बात कर लेंगे। इतना ही कहा, टाल दिया होगा। वो साहबी जो आए थे काले रंग के, उन्होंने कहा ये तो रोज की बात थी, हर जगह रिजेक्ट होता ही था, मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं थी, मैं तो वापस आया हुजूर के पास। हुआ घर में क्या, अंदर जवान लड़की जो घर में मौजूद थी बाहर आई, कहा माँ बाप से पूछती है कि अम्मा कौन आया था? कहा एक नौजवान निकाह का पैगाम लेकर के। उस खातून ने कहा, लड़की ने कहा आपने क्या कहा? कहा हम बाद में बात कर लेंगे। कहा आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी खता की है, अल्लाह के नबी का फरमान आया था और आपने टाल दिया। मैं तैयार हूं उसके साथ निकाह करने के लिए, नबी पाक का हुक्म है। माँ बाप ने कहा बेटा तूने देखा है, बेटा तूने देखा जो पैगाम लेकर के आया था वो तेरी मैचिंग का है या नहीं, तूने देखा? उस नौजवान ने कहा, उस लड़की ने कहा मैंने पैगाम लेकर आने वाले को तो नहीं देखा, आमिना के लाल को तो देखा है, जिसने पैगाम भेजा है उसको देखा है, उसके हुक्म के बाद फिर किसी को देखना बनता ही नहीं है। वो दोनों माँ बाप दौड़ते हुए हुजूर के पास आए और वो साहबी अभी बता ही रहे थे कि मैं रिजेक्ट होकर के आया हूँ, तभी माँ बाप भी दौड़ करके आए। कहा या रसूल अल्लाह खता हो गई, हमने ताखीर की आपके हुक्म में, ए अल्लाह के नबी हम राजी हैं, अपनी बेटी का निकाह इन्हीं के साथ करेंगे जिनका पैगाम आपने भेजा है। क्या अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों में लाकर कुर्बान नहीं किया? लेकिन निकाह हुआ भी। वो नौजवान अब्दुल्ला अस्वद निकाह का, हुजूर ने निकाह करवा दिया मस्जिद नबी, और हजरत उस्मान से कहा कि इनको कुछ पैसा दे दो, माल दे दो, शादी का सामान तो खरीद ले, जहेज ले ले, अपना घर सजा ले। उनको साहबा ने पैसे दिए, गरीब थे, मैं बाजार में जाकर अपनी शादी का सामान खरीद रहे थे। शाम के वक्त ऐलान हो गया, मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर हमला किया है, अल्लाह के नबी जिहाद में निकल रहे हैं। ये अब्दुल्ला अस्वद जिनका निकाह मस्जिद में हुआ और रात को सुहाग रात आज थी, आज अपने घर दुल्हन लाने वाले थे, जो घर सजाने के लिए सामान खरीदना था जाकर के घोड़ा खरीद रहे, तलवार खरीद रहे, और उसके बाद जंग में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद रहे। सब पैसे खर्चा कर दिए जंग के इस्तेमाल के, जीरा खरीद ली, वो टोपी खरीद ली लोहे की, सब खरीद करके सीधे मैदान जंग में आ गए। साहबा भी पहचान नहीं रहे थे, साहबा भी नहीं पहचान रहे थे, वो गरीब साहबी कभी घोड़े पर नहीं बैठे, लेकिन शादी का पूरा पैसा ये जंग के सामान में लगा दिया। और जब जंग शुरू हुई उहद की, मैदान जंग में जब सहाबा लड़ रहे थे, हुजूर पाक पूछते अपने सहाबा से, ये एक जवान है
जो पूरा चेहरा ढका हुआ है, घोड़े पर बैठा है, जवां मर्दी के साथ लड़ रहा है। ऐ मेरे साहबा जानते हो कौन है ये? साहबा गौर से देखते और कहते या रसूल अल्लाह, ये मदीने का नहीं लगता, हमारे आपस का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। हुजूर ने फरमाया जाके गौर से देखो, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसों से ये जंग का सामान खरीद करके लाया है। शाम होने से पहले खबर आई, अब्दुल्ला अस्वद को जालिमों ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था, और वो मिट्टी में गिरे हुए थे। हुजूर खुद चल करके आए, अब्दुल्ला अस्वद के पास आ करके बैठते हैं और सर उठा करके अपनी गोद में रखते हैं, चेहरे से धूल को साफ करते हैं और फिर फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखाते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, फरमाने मुस्तफ़ा एक तरफ। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात की कुर्बानियां हैं, जब जाकर के ईमान तकमील पाता है। बस आखिर में इतना कहूंगा, हमारा ईमान सिर्फ इतना होना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना